بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2160 ہے، اور آج سورۃ التغابن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين۔ اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، الا باذن اللہ مگر اللہ ہی کے حکم سے، وَمَن يُؤْمِن اور جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، یہدی تو وہ ہدایت دیتا ہے، قلبہ اس کے دل کو، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو تم رسول کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا تو بس ہمارے رسول پر تو البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین واضح ظاہر۔ اللہ لا الہ اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو بس توکل کرنا چاہیے۔ ترجمہ یوں ہیں، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ دوسری بات، جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ تیسری بات، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ چوتھی بات، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ پانچویں بات، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ چھٹویں بات، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساتویں بات، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، 2 اور 2 4 کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے اس حقیقت کو ان آیتوں میں بتایا گیا۔ ان 3 آیتوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بطور خاص ان آیتوں پر ملک کے ان بدلتے حالات میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ترتیب دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی بھی مصیبت تم کو آتی ہے بس وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ موجودہ حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں پر اگر یہ حالات آ رہے ہیں، موب لنچنگ کی بات ہو، NRC کا مسئلہ ہو، CAA کا مسئلہ ہو، ایکشن سول کوڈ کا مسئلہ ہو، بلڈوزر کا مسئلہ ہو، یا دیگر جتنے بھی مسائل ہندوستانی مسلمانوں پر اس وقت میں آ رہے ہیں، بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ نیچ ذات پر جو اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو ہم نیچا سمجھتے ہوئے برہمن ذات نے، برہمن واد نے ان کو بالکل نچلے درجے میں رکھا تھا، جبکہ وہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے۔ ہر انسان مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے منہ سے پیدا کیا، کسی کو ہاتھ سے اور کسی کو پیر سے، بالکل ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بالخصوص چاہیے کہ ان آیات پر غور کریں کہ مصیبت مسلمان پر ضرور آئے گی، حالات آئیں گے، امتحان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہاری آزمائش کریں گے، آزمائش ہے، مصیبت آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب مصیبت کے اس ماحول میں جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے، ایمانی زندگی گزارتا ہے، الرب ذوالجلال اس کو بے اسرا نہیں چھوڑتا۔ ترتیب بتائی گئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کے راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی نکڑ پائے گلی پر ہے، شاہراہ پر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی، کامیابی، نجات اور عافیت اور سلامتی کے راستے، اس کی منزل اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت میں ہمت ہارنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، خوف دلانے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان پوری ہمت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ، ہوش کو کھوئے بغیر جوش کے ساتھ، ملک کی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، امن والی زندگی کے ساتھ ہم سب کو ہمت کے ساتھ اپنے مذہب سے اٹوٹ رشتہ مضبوط کرتے ہوئے جینا ہے۔ جب ہم ایمان والی زندگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پروردگار ہم کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے راستے پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر واللہ بکل شیء علیم، ایسا نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ کر، تمہارے سے ناواقف رہ کر، تم کو بھول کر پروردگار جو ہے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رتی رتی کا پورا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، تمہاری خلوت کو، تمہاری جلوت کو، سب کو پروردگار جانتا ہے، پوری زندگی سے واقف ہے، تمہارے اوپر آنے والے حالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، کیا ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر نجات چاہتے ہو اس ملک کے اندر مسلمانوں، تمہارے لیے بطور خاص یہ ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ہم اس زندگی میں اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور اگر یاد رکھو کہ اگر اس راستے سے منہ موڑو گے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ موڑو گے تو یاد رکھو رسول تمہارے ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچیں گے، رسول کا کام رسول کریں گے کہ وہ تم کو ہدایت کی باتیں کریں گے۔ اور رسول اگر اس دنیا سے چلے گئے تو رسول کے جو وارث ہیں، علماء ہیں، مشائخین ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں تمہارے دینی، وہ سب کے سب مل کر تم کو ہدایت کے راستے بتائیں گے، تم تک دین پہنچائیں گے، واضح کر کے بتائیں گے، ہر چیز واضح طور پر بتائیں گے کہ حق ہے، یہ نہ حق ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ باطل ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، سب کچھ بتا دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ لا الہ الا ہو، ہندوستان کے اس دھرتی میں توحید کی زندگی گزارو، توحید سے ہٹو مت، نہ خود تم ہٹو نہ اپنی نسلوں کو ہٹنے دو، توحید والی بات کے ساتھ رہو، وحدانیت کے ساتھ۔ دنیا تمہیں وحدانیت کے راستے سے، اس منزل سے نکال کر کسی اور جگہ لینا چاہیے، تم کو اور تمہاری نسلوں کو تعلیم کے بہانے دین سے تم کو بیگانہ کر دے گی۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہی ہے جس کا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا معبود ہے۔ تمہاری نسلوں کو کہا جائے گا کہ اس زمین کی پوجا کرو، یہ تمہاری زمین معبود ہے۔ زمین محبوب تو ہو سکتی ہے مگر معبود نہیں ہو سکتی۔ یہ ہندوستان کی دھرتی، یہ زمین جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اس مٹی کے وفادار ہیں کہ اسی مٹی میں ہم کو دفن کر دیا جائے گا، ہم کو جلایا نہیں جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم وفادار ہیں، اپنا جسم اسی مٹی کے حوالے کریں گے اور پروردگار ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے توحید۔ اور پھر جب حالات اس ملک میں آئیں گے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کچی چیزیں، یہ چھٹی ہوئی چیزیں، یہ نچلی چیزیں، یہ کمزور چیزیں، یہ باطل طاقتیں کہ کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت تو حقیقی بس ایک اللہ کی ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ ایمان والوں کو توکل اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ یہ وہ پیارا پیغام ہے جو ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورہ تغابن پڑھیے، سورہ تغابن کی آیتیں پڑھیے، کھل کر اس کی تفسیر پڑھیے، اٹھائیے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو۔ کب تک چھوڑے رہو گے اللہ کی اس کتاب کو؟ اگر چھوڑے رہو گے اس کتاب کو تو سوائے بربادی اور تباہی کے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نجات اور کامیابی، سلامتی، عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو۔ سورہ تغابن کی 11، 12، 13 یہ 3 آیتیں اٹھاؤ، پڑھو، اس کی تفسیر کو پڑھو اور اس ترتیب کے ساتھ چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ملک کو کسی اور کے حوالے چھوڑ نہیں دیا ہے، ساری سلطنتوں کو اللہ نے اپنے قابو میں رکھا ہے، ساری چیزیں اسی کی مٹھی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔